اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ مرد و خواتین بہت خاص طور پہ خواتین میں بہت زیادہ ذوق شوق پایا جاتا ہے۔ صبح صبح اٹھ کے سورہ یاسین کا عمل کرنا، سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، یقیناً اس کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں، اگر آپ پر جادو ہے یا اثرات ہے یا شیطانی جنات یا آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں، ظاہری بات ہے ہر گھر کے اندر کوئی بھی گھر ہے وہ جنات سے خالی نہیں ہے، اور ہر گھر میں ظاہری بات ہے ہر گھر میں واش روم موجود ہے، بیت الخلاء موجود ہے، تو حضور کی حدیث ہے جب آپ جاؤ تو یہ دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر جن اور جننیاں اس حدیث سے ثابت ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں، کیونکہ اس سے پہلے میں بہت ساری ویڈیوز کے اندر ایک سے زائد ویڈیوز کے اندر میں اس کے اوپر بات کر چکا ہوں کہ گھر کے اندر جنات، خبیث جن اور جننیاں موجود ہوتے ہیں، اور ان کا عمل دخل کیا ہوتا ہے، ان کا ورک کیا ہوتا ہے، ان کا کام کیا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر یعنی کہ بہت ساری نقصانات اور بہت ساری چیزیں، تو یہ موضوع نہیں ہے، اشارتاً میں نے عرض کی ہے۔ تو ظاہری بات ہے اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی جادو کرتا ہے تو شیطانی عامل کی 30-40 سالہ محنت ہوتی ہے، پھر وہ اس کے بعد اس محنت کے بعد جب جنات کو حاصل کرتا ہے تو وہ اس جنات کو بھیجتا ہے کہ آپ جائیں جا کے اپنا کام کریں، یعنی کہ میاں بیوی میں طلاق، لڑائی، یہ وہ گھر میں اور بندش، یہ وہ سارے معاملات بند کر دے، یعنی کہ کاروبار پہ جن بیٹھے ہوتے ہیں شیطانی جنات جو کاروبار کو بند کرتے ہیں اور معاملات زندگی کو رکاوٹ کی نظر کرتے ہیں، بچوں کو نافرمان، بچوں کے ذہنوں تک رسائی حاصل کرنا، اور یہ ساری چیزیں۔ اب یہاں پر یہ 3-4 چیزیں جو میں نے اشارتاً آپ کو چند سیکنڈ کے اندر، یعنی کہ کئی گھنٹوں کی گفتگو کو میں نے 1 منٹ کے اندر اندر کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے رکھا ہے، کیونکہ اس کو میں موضوع بحث بنانا نہیں چاہتا، کیونکہ اس پر میں نے کثیر تعداد پر ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اس چینل کے اوپر، 27 منٹ کی، 30 منٹ کی، وہ جو 30 منٹ کی ویڈیوز ہوتی ہیں اس کے اندر اسی بات پہ بات کی ہوتی ہے کہ رجت حصار اور اس کو ختم کرنے کا طریقہ، صرف یہی نہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں بلکہ ان کو ختم کرنے کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری گفتگو کا جو ہے ضرورت کیوں پیش آئی آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات کرنے کی؟ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اگر آپ کی زندگی کے اندر یہ معاملات بھی اگر ہیں تو آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو اس کے کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور سورہ یاسین کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کو کتنا، یعنی کہ مطلب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر آپ اس کو لاپرواہی کرتے ہیں، دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ نا 30 سیکنڈ کے اندر 1-2 سیکنڈ میں تو بات نہیں مکمل ہوگی، 30 سیکنڈ میں آپ کو یہ بات کلیئر کرتا ہوں۔ جس عمل کو، ٹائم نوٹ کریں، جس عمل کو مسلسل کیا جائے، دوبارہ سن لیجئے، جس عمل کو بالترتیب کیا جائے وہ عمل اپنی منزل پر پہنچنے پر موکل اور جنات کی حاضری پاتا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ وہ عمل اپنی ایک پاور رکھتا ہے۔ یہ میری بات مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب تھوڑا سا اس کو میں سمجھانے کے لیے کھول دیتا ہوں۔ بہت ساری خواتین کا ٹائم فکس ہوتا ہے، یعنی کہ فجر کی نماز پڑھی، ظاہری بات ہے فجر کی نماز کا ٹائم تقریباً ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ آپ پڑھتے ہیں، تھوڑا سا 5-10 منٹ کا ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن ٹائمنگ وہی چل رہی ہوتی ہے سورج نکلنے سے پہلے۔ تو آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، آپ کی روٹین ہے کہ آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، تو جب آپ اسے پڑھتے رہتے ہیں تو 41 دن کے بعد تو اس کے موکل اور جنات کی حاضری شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو اس بات کا علم شاید نہیں ہوتا۔ یہ 4-5 چیزیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں اگر آ گئی ہوں تو آگے ہم گفتگو کو مزید آسان کرتے ہیں، تاکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ فائدہ حاصل کرنے کی بجائے رجت کیوں حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ رجت بالکل آسان چیز ہے، جیسے میں نے پچھلی گفتگو میں جو چیزیں بتائی ہیں کہ جیسے جنات کو جادوگر بھیجتا ہے، وہ جنات اگر گھر میں موجود ہے، یا بیت الخلاء والے گھر میں جو لاکھوں جنات موجود ہیں شیطانی جنات، تو یا انسان باہر سفر سے آتا ہے، جنگلوں سے، قبرستان سے، جنازگاہ سے جنازہ پڑھ کے، یا ویسے خواتین جو ان سے ہے وہ کسی درخت کے نیچے سے گزر کے یا کہیں سے آتی ہیں اجاڑ بیابان رستے سے گزر کر، تو ان کے جسم کے ساتھ شیطانی جنات چمٹ جاتے ہیں، تو وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں اگر یہ چیزیں موجود ہیں یا کسی نے کیا کروایا، تو اگر جنات موجود ہے تو ظاہری بات ہے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔
آپ کے سورہ یاسین پڑھنے کے۔ اب یہاں پر ہم بات کو مکمل کرنے کے لیے ایک چیز کا سہارا لیتے ہیں، کیونکہ کئی گھنٹوں کی گفتگو کو میں نے 3-4 منٹ میں کی ہے۔ اب کیونکہ اس کو پورا تفصیل سے کھولنے کے لیے یہ نہیں میں کہوں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے شاید سننے کا آپ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، کیونکہ میری 30 40 50 منٹ کی ویڈیوز بھی اس چینل پر موجود ہے، جس کے اوپر میں نے ان تمام چیزوں پر بڑی وضاحت کے ساتھ کئی اپنے لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں، لیکن آپ لوگ شاید اگر نہیں سن پائے تو آپ وہ دیکھیں، سرچ کریں۔ تھمبنیل کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے وہ نارمل ہوتا ہے، لیکن ہم جو اندر گفتگو کرتے ہیں اس کو آپ کو فالو کرنا چاہیے، سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اب یہاں پر کچھ چیزوں کا میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بالترتیب دیکھیں، میں آپ کو آسان کرتا ہوں، آپ نے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر ٹیچر سے سیکھا ہے، اسی طرح آپ میڈیکل شعبے میں ہیں، وکالت کے شعبے میں ہیں، یا آپ انجینئرنگ کے شعبے میں ہیں، یا آپ ٹیچنگ کے شعبے میں، الغرض کہ آپ کچن کے شعبے میں ہیں، آپ کو سیکھنے کے لیے ایک ٹیچر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہاں پہ عملیات کی دنیا میں آپ کوشش کیوں نہیں کرتے کہ آپ کو سیکھنے کے لیے کچھ چیز سیکھ کر کرنی چاہیے؟ جب آپ بغیر سیکھے کریں گے تو ایک بندہ بغیر سیکھے ہی ڈاکٹر بن جائے گا، تو وہ کیسے، مطلب نہ اس نے پڑھائی کی، نہ اس نے تعلیم حاصل کی، نہ پریکٹیکل کیا، نہ پریکٹس کی، تو اب وہ کیا ہے جی کہ وہ ڈاکٹر تو وہ نقصان کرے گا مریضوں کا۔ اسی طریقے سے اگر آپ خود اتنے بڑے محاذ پر کھڑے ہونے جا رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، تو آپ دیکھیں قرآن پاک کی تلاوت کرنا باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، جنات کو، اسیب سایہ سحر کو، شیطانی عملیات کو، شیطانی اثرات کو گھر سے خارج کرتے ہیں۔ لیکن آپ اس کو تلاوت کو روزانہ کی ترتیب سے پڑھیں، آج آپ نے پہلا رکوع پڑھے، کل دوسرا پڑھے، پھر تیسرا پڑھے، پھر چوتھا پڑھے، پھر آگے آپ روزانہ ایک پاؤ پڑھے، پھر آدھا سپارہ پڑھے، پھر اگلے دن آپ مطلب ترتیب سے پڑھتے جائیں، پہلا سپارہ پڑھے، اگلے دن دوسرا سپارہ پڑھے، یعنی کہ آپ آگے کی طرف جائیں نا، پھر اس کو مکمل پڑھیں۔ اس سے آپ کو کسی قسم کی رجت نہیں ہوگی۔ رجت کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ قرآن پاک کی تلاوت کا یہ زبردست ہے۔ لیکن جب آپ کسی آیت کو یا کسی سورہ مبارکہ کو روزانہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی ٹائم میں آپ کرتے ہیں، تو یہ اس کے موکل اور جنات کی حاضری کا عمل ہوتا ہے، چاہے کوئی جانے میں کرے، چاہے وہ انجانے میں کرے۔ اب یہاں پر سورہ یاسین کو پڑھنے سے، کیونکہ مجھے بہت سارے میسیجز یہ آئے ہیں کہ پیر صاحب ہمیں معاملات یہ ہیں کہ ہم اس طرح مطلب بہت سارے فقر و فاقہ میں اور یہ وہ اثرات اور یہ ساری چیزیں، جبکہ ہم یہ بہت ساری چیزوں کا لوگ سامنے رکھتے ہیں، میں ان کے واقعات سنانا میری مزاج میں نہیں ہے شاید، اس لیے مجھ سے سنایا بھی نہیں جاتا نا، بہت ساری چیزیں میرے سامنے ہوتی ہیں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے جو چیزیں آسان کر کے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ روٹین کے مطابق سیکھ کے عمل کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی۔ اب آپ لوگوں کو میں یہاں پر ایک مفید مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں، عمل کو کر رہے ہیں بالترتیب روزانہ کی بنیاد پہ، میں چاہوں گا کہ آپ اگر سیکھ کر کرنا چاہتے ہیں تو پھر میرا پہلا مشورہ آپ کو یہ ہے، مشورہ ہی کہہ سکتا ہوں جی، تو آپ سب سے پہلے کیا کریں کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 121 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، پانی پر دم کریں اور وہ پیئے۔ ظہر کی نماز کے بعد پھر آپ اسی طرح کریں، 121 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، پانی پر دم کریں اور پیئے، اور پھر شام کو مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز کے بعد پھر 121 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، پانی پر دم کریں اور پیئے۔ اسی طرح آپ 3 دن عمل کریں۔ طریقہ سمجھ آ گیا؟ 3 دن عمل کریں۔ میں آپ کو سورہ یاسین کا عمل کرنے کی اجازت کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی سمجھا رہا ہوں، کوئی شرط و شرائط نہیں ہے، بغیر شرائط کے اجازت عام ہے سب کے لیے، سمجھے۔ 3 دن آپ نے درود ابراہیم اسی طریقے سے پڑھنا ہے اور پانی پر دم کرنا ہے، سر پہ پانی ڈالنا ہے، چہرے پہ اور سینے پہ مساج کرنا ہے۔ تیسرے دن آپ نے گوشت کا، کوئی بھی گوشت، چکن، مٹن، بیف، کوئی بھی آپ کو آسانی سے مل جائے، وہ آپ نے صدقہ کرنا ہے اور وہ آپ نے ہاتھ لگا کر وہ باہر بے زبان جانوروں کے لیے رکھ دینا ہے۔ چوتھے دن آپ نے پھر اسی طرح کرنا ہے، 121 مرتبہ درود ابراہیم صبح، دوپہر، شام پڑھنا ہے۔ 5ویں دن بھی، 6ٹھے دن بھی، 7ویں دن بھی۔ 7 دن کے بعد آپ نے پھر صدقہ دینا ہے۔ صدقہ دینے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، 7ویں دن جو آپ نے عمل کرنا ہے اس کا پانی آپ نے پورے گھر میں اس کا چھڑکاؤ کرنا ہے۔
ٹھیک ہے، پانی آپ سنبھالتے جائیں، تھوڑا سا استعمال کر لیں، بچ جائے اور ڈالیں اس کے اندر پانی، اور اس پر پڑھائی کرتے رہیں اسی طریقے سے 7 دن جھوٹا نہیں کرنا پانی۔ 7 دن کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، میٹھے چاول پکانے ہیں، میٹھے چاول پکانے کے بعد یا میٹھی کھیر یا میٹھی شرینی پکانی ہے، گھر میں تیار کرنی ہے، اور وہ آپ نے باہر بچوں کو کھلا دیں، نابالغ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو آپ کھلا دیں، ٹافیاں وغیرہ تقسیم کر دیں یا شرینی جو بھی میٹھی چیز پکا کر، اور اس کے بعد آپ سورہ یاسین کو پڑھنے کے لیے 7 ٹائم آیت الکرسی پہلے پڑھیں، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اپنا حصار لگائیں۔ ٹھیک ہے جی، حصار لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد داہنے کاندھ کی طرف آپ نے، کاندھے کی طرف، شولڈر کی طرف اس طرح آپ نے دم کرنا ہے 3 مرتبہ۔ ٹھیک ہے، اس طرح دم کرنے کے بعد اب آپ نے اپنا حصار لگانا ہے، اس طرح اپنی شہادت والی انگلی پہ آپ نے دم کر کے پھر آپ نے اس طرح اپنا حصار لگانا ہے۔ اس طرح ہاتھ گھمانے سے پہلے آپ نے کہنا ہے کہ میں اپنا حصار کرتا ہوں یا کرتی ہوں حفاظت کے لیے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، یا پھر اس سے اضافی آپ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ہر قسم کے شریر طاقتوں سے، ہر قسم کی شیطانی طاقتوں سے بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے میں اپنا حفاظتی حصار کرتی ہوں، اس طرح کر کے، اس طرح آپ کی نظر بد سے بھی آپ کا حصار لگ۔ 7 ٹائم آیت الکرسی پڑھنے کے بعد روزانہ فجر کی نماز کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں، اور پھر 7 ٹائم آپ آیت الکرسی پڑھیں، پڑھ کر پانی پر دم کریں۔ دم کرنے کے 3 دفعہ دم کریں، دم کر کے سب سے پہلے وہ پانی اپنے سر پہ، چہرے پہ پھر پانی پی لیں۔ پینے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ دعا مانگنی ہے، دعا مانگنی ہے، اور اتنی آواز میں مانگنی ہے کہ آپ کے کانوں تک آواز آئے، تاکہ سورہ یاسین کی جو روحانی طاقتیں وہاں پر موجود ہیں وہ اللہ کے حکم سے آپ کے کام پر مامور ہوں اور آپ کے کام کو آسان کریں۔ اس طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ ہر جمعرات کو آپ، جمعرات کی رات مغرب کی نماز کے بعد آپ اس پانی کو، جس پانی پر دم کر رہے ہیں مسلسل سورہ یاسین کا، وہ پانی کا گھر میں چھڑکاؤ کریں، دکان پہ چھڑکاؤ کریں، اپنے کاروبار کی جگہ پہ۔ یقین مانیے اگر آپ نے اس طرح عمل کر لیا، جو مانگو گے آپ کو ملے گا، اور آپ کے گھر میں رزق ہی رزق، برکت ہی برکت، دولت ہی دولت، زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں، حفاظت آپ خود محسوس کریں گے۔ آپ کہیں گے دشمن میرے سر پر پہنچ گیا تھا اور مجھے اس سے کیسے حفاظت ہوئی، میں خود حیران ہوں۔ آپ کے دشمن کی زبان بندی ہوگی، آپ کے دشمن آپ کا پیچھا چھوڑ جائیں گے، 70 سال، 60 سال، 50 سال پرانا جادو ہے وہ ختم ہو جائے گا، شیطانی طاقتیں گھر سے چیخیں مارتی ہوئی نکل جائیں گی اور واپس نہیں آئیں گی۔ واپس آئیں گی تو اسے رجت کہتے ہیں۔ تو یہ عمل پراپر طریقے سے اگر آپ مرد و خواتین کرتے ہیں تو دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ رہتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس عمل کو میرے بتائے گئے اس طریقے کے مطابق اگر آپ کرتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے سورہ یاسین کو کتنے دن پڑھنا ہے؟ یہ پوری زندگی آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں، ایک ہی عمل پہ ٹک جائیں، پھر دیکھیں آپ اس کی برکات، اور یقین مانیے آپ کی زندگی سے تنگ دستی، غربت، فقر و فاقہ، قرض، ہر قسم کے مسائل کا حل اور ہر قسم کی پریشانی کا حل یہ سورہ یاسین کے اندر موجود ہے۔ صرف اور صرف اسی طریقے سے آپ نے، میری اجازت کے ساتھ میں آپ سب کو اجازت روحانی دیتا ہوں، آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔